لوگ پانی کو لے کر، سیلاب کو لے کر پریشان ہیں، بہت سارے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، دوسروں کے گھر میں رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ بے شمار پریشانیاں ہیں، رہن سہن میں پریشانی، کھانے پینے میں دقت، کپڑے لتے کے اعتبار سے بھی ان کے ساتھ پریشانی ہے، ہر اعتبار سے پریشانی ہے۔ بہت سارے لوگ آواز بھی اٹھا رہے ہیں، سب کا کہنا کیا ہے؟ حکومت کی طرف سے ہمیں مدد ملنی چاہیے، سرکار کی طرف سے ہمیں مدد ملنی چاہیے۔ سارے لوگوں کی یہی آواز، سارے لوگ یہی آواز اٹھا رہے ہیں۔ الحمدللہ جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں، اور اٹھانا بھی چاہیے۔ آج میں منبر رسول سے یہ پیغام، یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ایسے موقع پر سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسلامی تعلیمات اس بارے میں کیا ہے؟ شریعت ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے اس بارے میں؟ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا۔ حکومت کی طرف سے، سرکار کی طرف سے مدد آئے گی نہیں آئے گی وہ الگ مسئلہ ہے، مدد آئے گی تو کس مقدار میں آئے گی، کتنی مقدار میں آئے گی وہ الگ مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ آپ جانتے ہیں شریعت نے، دین اسلام نے، قرآن حدیث نے دنیا بھر کے سارے مسلمانوں کو ایک فیملی قرار دیا، ایک فیملی قرار دیا۔ اب قرآن پڑھیے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ اللہ رب العالمین نے ایک آدم اور ایک حوا کی اولاد سب کو قرار دیا۔ ہمارا باپ ایک ہے، ہماری ماں ایک ہے، ہم ایک ماں ایک باپ کی اولاد ہیں، ہم سب ایک فیملی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسا کہا تو آپ اپنی فیملی کے لیے ہمدرد اور خیرخواہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن حکیم آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے کہا انما المؤمنون اخوہ، دنیا کے جتنے مسلمان ہیں، جتنے مومن ہیں، سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو بھائی ہونے کے ناطے ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں ہمدرد خیر خواہ ہونا پڑے گا اور مدد کرنا پڑے گا۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لہٰذا کوئی مسلمان کسی مسلمان کے اوپر ظلم نہ کرے، زندگی کے کسی بھی موڑ پر اسے تنے تنہا نہ چھوڑے اگر وہ مصیبت میں ہے تو یہ ساری تعلیمات، یہ ساری باتیں اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اور ایسے موقع پر شریعت ہمیں رہنمائی کرتی ہے۔ میرے بھائی ادھر سے مدد آئے یا نہ آئے، اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی تو دیا۔ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، سیلاب پانی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اچھا تمہیں مدد کی ضرورت ہے، چلو ایک کام کرتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، فوٹو کھینچتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہم ڈالیں گے، واٹس ایپ میں، یوٹیوب میں، فیس بک میں ہم ڈالیں گے۔ تو اس سے آپ کی جو نیت ہے نا، وہ نیت سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو بھی دیا ہے۔ پچھلا جو جمعہ ہوا تھا اور خطبے کا جو عنوان تھا، یہی میرا ٹاپک تھا، ہم بات کر رہے تھے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں، کہ ہم جو کچھ کماتے ہیں اس کے اندر صرف ہمارا حصہ نہیں ہوتا ہے، دوسروں کا بھی حصہ ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھنے کے لیے گئے، ویڈیو بنائے، سب کچھ کیے، کم سے کم آپ ایک ٹائم کا تو راشن دے سکتے ہیں، ایک ٹائم کا تو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ کسی کا گھر اگر ڈوب گیا ہے، آپ کے آنگن میں، آپ کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں، کم سے کم آپ تو اس کو پناہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ خیر خواہی کرنے کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سارے مسلمانوں کو، دنیا بھر کے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے، شریعت نے ایک فیملی قرار دیا۔ دوسری بات، اگر ہم مدد کریں گے، دوسرے کی مدد کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ایک انسان جب تک دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے۔ جب آپ دوسروں کی ضرورت کو پوری کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، یہ حدیث ہے۔ تو ہمیں دوسروں کی مدد اس انداز سے، اس طریقے سے کرنا پڑے گا۔ یہ دوسری بات تھی جو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث کے اندر یہ بھی بتایا گیا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اگر آپ دنیا والوں کے اوپر رحم کریں گے تو عرش والا اللہ رب العالمین آپ کے اوپر بھی رحم کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمت ہو، خاص رحمت ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نازل کرے، تو ہمیں دوسروں کے اوپر مہربان ہونا پڑے گا، دوسروں کی خیر خواہی اور ہمدردی کرنا پڑے گا۔